اسرائیل نے آخرکار ایک بار پھر ایران کے اوپر حملہ کیا۔ ایک ہی بات ہے کہ ایران اور امریکہ آپس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ جس نے بھی اسلام پہ احسان کیا ہے وہ آل محمد ہے یا اجداد محمد۔ باطل کی صفیں جب بھی ہوئے حق کے مقابل ہر بار لڑی کفر سے اولاد محمد۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے آخرکار ایک بار پھر ایران کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا اور ہم بھی سن رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ آج تو ایک دوست سے میں نے سنا کہ بھئی یہودی ہیں دونوں اور یہودی ایک دوسرے کو نہیں مار سکتے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کسی ملک کا جرنیل، کسی ملک کا ڈاکٹر، کسی ملک کا وزیر اعظم یا جو بھی، وہ اس ملک کا اثاثہ ہوتا ہے، لیکن ہم حیران ہے کہ ایران نے یہ سارے اثاثے قربان کرنے کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات ہے کہ ایران اور امریکہ آپس میں دوست ہیں۔ ناظرین، میرا خود کا امریکہ سے دشمنی تو ہماری ایمانی غیرت ہے، البتہ ایران کے ساتھ ہماری فقہی اختلافات بھی ہو سکتی ہے، ہمارے عقائد کے اختلافات بھی ہے، اور خصوصاً میرا حرمت سادات ایک مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی ایران کے ساتھ اختلافات ہیں۔ لیکن اس وقت جہاں وہ اسرائیل جس اسرائیل نے ہمیشہ مسلمانوں کو تباہ کیا ہے، جس نے اسی دوران اسی سال کے اندر 70,000 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا غزہ اور فلسطین کے اندر، یقین جانیے کہ ابھی بھی بعض نام نہاد مسلمان، آج بھی میں نے سوشل میڈیا پہ سنا کہ وہ خوشی منا رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ ناظرین، اسرائیل وہ ناپاک اور وہ ناپاک ریاست ہے جس نے نہ ہماری بچوں کو دیکھا، نہ ہماری عورتوں کو دیکھا، بلکہ ان کے اوپر بم برساتے رہے۔ اور دوسری طرف جہاں ہمارے عرب حکمران، جہاں ہم ان کے ساتھ عقیدے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے اکابر سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہی امریکہ جس نے کئی سال تک افغانستان کے اندر جنگ کی، اور پھر افغانستان کے اندر جنگ کے دوران اسی امریکہ کو 300 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، لیکن یہ وہ عرب حکمران ہے جو اصلی یہود یہی ہے، انہیں 300 ڈالر کے بجائے 600 ڈالر آپ کے سامنے دے دیے۔ عرب کے وہ ممالک جہاں ٹرمپ نے ہماری عزتوں، ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا، ہمارے بچوں کو شہید کیا، کہ کروڑ ڈالروں کے جہاز ان کو عطا کر دیے۔ میں ایران کے ساتھ فقہی اختلافات بھی اور دوسرے اختلافات بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسرائیل کا حملہ صرف ایران کے اوپر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ اسرائیل اگر ایران کو مارتا ہے یا غزہ اور فلسطین کو مارتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ مارتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں شیعہ کو مار رہا ہوں یا سنی کو مار رہا ہوں، بلکہ وہ مسلمان کو مارنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے آج بھی اپنی تکفیریت اور فرقہ واریت سے نہ نکلے تو یہ بم دھماکے، یہ بمباریاں کل ہمارے دروازوں کے اوپر دستک دیتے ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ وقت اتحاد کا ہے، یہ وقت ایک ہونے کا ہے، اور یہ وقت اس دشمن کے خلاف ایک آواز بننے کا ہے جس نے ہمیشہ مسلمانوں کو شہید کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو، اور ان لوگوں کو جو فرقہ واریت کو اس دور بھی، اس وقت بھی جو ہے نا ہوا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔